الحمدللہ، گناہوں کی مثال زہر کی سی ہے۔ اگر کسی گنہگار نے گناہ کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے والے علاج کا استعمال نہیں کیا تو ایمانی طاقت نہ صرف کمزور پڑ جائے گی بلکہ ختم ہو سکتی ہے اور ایمان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ کسی سلف کا قول ہے، جس طرح بخار موت کی آمد کی اطلاع ہے، اسی طرح معصیت کفر کے آنے کی اطلاع ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے رب کی معصیت کے بعد اپنے اندر کمی محسوس کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے تعلق سے لوگوں کے دل بدل گئے ہیں، ان میں وحشت رچ بس گئی ہے، جدھر کا بھی رخ کرتا ہے ہر طرف سے دروازے بند نظر آتے ہیں، تمام راستے دشوار اور ناہموار ہو گئے ہیں، اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی اور بچوں اور بھائی اور بہنوں کے درمیان بے وقت ہو گیا ہے۔ اگر ایک بندہ اس کا حقیقی سبب تلاش کر کے اس نتیجے کو پہنچ جائے کہ ان حالات کا سبب گناہ و معصیت کا ارتکاب ہے تو اس کے ایمان کو طاقت ملتی ہے۔ پھر اگر گناہ چھوڑ دے اور ان اسباب کو اپنا لے جو اس حالت کے برعکس ہیں، یعنی توبہ کر کے نیکی کی راہ پر آ جائے، تو یقیناً ذلت کے بعد عزت، محتاجی کے بعد دولت، غم و الم کے بعد فرحت و مسرت، خوف کے بعد امن، کمزوری و ناتوانی کے بعد طاقت و قوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اطاعت و معصیت ہر حالت میں اس کے دل میں ایمان کے دلائل و براہین کو مضبوطی ملے گی اور ثبوت و شواہد کو استحکام حاصل ہوگا۔ اس کا شمار اللہ کے ان بندوں میں ہو جائے گا جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ جس بندے کو مشاہدے کی یہ کیفیت حاصل ہو، اگر وہ غور و فکر کرے اور اس کیفیت کو اس کا پورا حق دے تو وہ دل کا ایسا ماہر طبیب، معالج اور ڈاکٹر بن جائے گا جو دل کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود اس کی اپنی ذات کو بھی نفع دے گا اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے گا اسے بھی فیض یاب کرے گا۔